یار دنیا راضی ہو جائے، لوگ راضی ہو جائیں، اور بھائی لوگ راضی نہیں ہوتے، دنیا راضی نہیں ہو سکتی۔ ایک کو راضی کریں گے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، ایک کو منائیں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ وہ پنجابی دا شاعر کہتے کہ سوچ دا کیڑا اندروں اندر بندہ ٹک دیندا، دنیا کدی نہیں راضی ہوئی بندہ مک جاتا ہے۔ کیا فرمایا کہ دنیا کدی راضی نہیں ہو، بندہ ہی مک جاتا کہ یار میں کبھی اس کو راضی کروں، اس کو راضی کروں، اور کیوں نہ ہم آمینہ کے لال کو راضی کریں، اور کیوں نہ اس شانوں والے رب کو راضی کریں۔ وہ رب راضی ہو گیا، آمینہ کا لال راضی ہو گیا، رب کریم ساری دنیا کو تیرے قدموں میں لا کے رکھ دے۔ اور وہ قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے عاشق ہوتے ہی ایسے ہیں کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، کہ مر گئے موت کو قبول کر لیا مگر نسبت مصطفیٰ کو تھامے رکھا ہے۔ میرے آقا کرم فرما دیجئے، یا رسول اللہ غریب آپ کے در پہ حاضر ہے، میری جھولی کو بھر دیجئے۔ اس وقت سارے صحابی تھے، کوئی بھی نبی کی شانوں پر اعتراض کرنے والا نہیں تھا، کسی نے بھی اس آنے والے بدو سے یہ نہیں کہا اور تو نے شرک کر دیا، رسول اللہ سے آ کے مانگ رہا ہے، رسول اللہ سے آ کے سوال کر رہا ہے، رسول اللہ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے عطا کریں، میں قربان جاؤں اپنے نبی کی عظمت و شان پر۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں اس آنے والے سائل کو دے دو، اس فقیر کو دے دو، میں قربان اپنے نبی کی سخاوت پر۔ اس فقیر کو جب بکریاں مل گئیں، اتنی بکریاں ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ تک جتنی بھی بکریاں تھی، میرے آقا نے اس فقیر کو، اس سائل کو ان بکریوں کا مالک بنا دیا، اور وہ بکریاں لے کے اپنے قبیلے میں گیا، قبیلے میں جا کے کہتا ہے قبیلے والو محمد کا کلمہ پڑھ لو، محمد اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کے بعد بندہ کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ پھر کیوں نہ کہیں یا رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔